أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے. معزز و مکرم سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام و مہمانان عظام اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر تمام مخلوقات سے سب سے افضل اور سب سے برتر بنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انسان کے پاس اس دنیا کی سب سے قیمتی اور سب سے اہم دولت یعنی علم کی دولت موجود ہے. علم کا وہ عظیم مقام ہے کہ جس کی بدولت انسان کے اندر انسانیت آتی ہے. علم ہی کی روشنی میں انسان حلال و حرام کے درمیان تمیز کر پاتا ہے. علم ہی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنے خالق و مالک کو پہچانتا ہے. حضرات، علم اور جہالت میں کیا فرق ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کو بیان فرماتے ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. عالم اور جاہل کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے جس کو قرآن کریم کے اندر کئی انداز سے بیان کیا گیا ہے. چنانچہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب، کہ پاکیزہ چیز اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتی. تیسری جگہ ارشاد فرمایا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، کہ اہل جہنم اور اہل جنت یہ برابر نہیں ہو سکتے. چوتھی جگہ ارشاد فرمایا وما يستوي الاحیاء والاموات، کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. جس طریقے سے ان تمام چیزوں کے درمیان ایک آپسی ضد ہے، یعنی یہ تمام چیزیں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طریقے سے علم اور جہالت یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہے، یہ بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتی ہے. عزیزان محترم، حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کے حالات کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے حسن و جمال نے انہیں قید خانے میں قید کروا دیا، مگر ان کے علم و ہنر نے انہیں شاہی تخت پر بٹھا دیا اور مصر کے خزانوں کا حاکم بنا دیا. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کی بھی بادشاہت دی اور دین کی بھی شہنشاہ ذی وقار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے جیسی دنیا کی بادشاہت نہ پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی. انسانوں کے حاکم، جناتوں کے حاکم، درندوں کے حاکم، پرندوں کے حاکم، دنیا کی تمام چیزوں پر یکساں حکومت کرنے والے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو ہدہد جو ایک چھوٹا سا پرندہ ہے اس کی بات کو ماننا پڑتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہدہد کو اس بات کا علم تھا جس بات کا علم حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کو نہیں تھا. دراصل خدا کی خلافت جو انسان کو ملی وہ علم ہی ہے. علم ہی وہ اعلیٰ ترین شے ہے جو پوری دنیا پر حکومت کرا دیتی ہے. اگر دنیا کے اندر خدا کا جلوہ ہے تو وہ علم ہے. اگر جنت میں خدا کا دیدار ملے گا تو علم سے ملے گا. علم والا شخص دین اور دنیا دونوں کو سنبھال سکتا ہے. بے علم انسان اپنے بدن کے لباس تک کو نہیں سنبھال سکتا. اسے تو اپنی خبر نہیں وہ دین اور دنیا کو کیسے سنبھال لے گا. عزیزان محترم، جس کے پاس علم ہے اس کے پاس دنیا کی سب سے قیمتی دولت موجود ہے، اور جس کے پاس علم نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں. وہ زندگی کے ہر موڑ پر بھٹکے گا، کہیں رسوائی ہوگی تو کہیں شرمندگی کا سامنا ہوگا. غرض یہ کہ وہ اس دنیا میں بھی خسارے اور نقصان میں ہوگا اور آخرت میں بھی خسارے اور نقصان میں رہے گا. اس کے برخلاف
اگر اس کے پاس علم ہے تو اس کی زندگی چین و سکون عزت و وقار کے ساتھ بسر ہوگی اور وہ اپنی زندگی کی راہ چلنے میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے سارے کام بحسن و خوبی انجام دے پائے گا اور دنیا و آخرت دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی حاصل کرے گا۔ اس لیے عزیزان محترم، ضرورت ہے اس بات کی کہ علم دین سے وابستگی اختیار کی جائے، دین کا بھی علم سیکھا جائے اور دنیا کا بھی علم سیکھا جائے، لیکن دینی علم کو دنیاوی علم پر مقدم رکھا جائے۔ آج گمنام ہی صحیح علم دین کی دولت والے، آج گمنام ہی صحیح علم دین کی دولت والے کل آخرت میں یہی لوگ سالار نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو علم دین کی قدر و منزلت اور عظمت و اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حصول علم دین کا جذبہ اور شوق ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔